Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start a new chapter from short story. The name of the chapter is The Servant and is written by S.T. Simeonov. First of all, we are going to discuss the introduction of the writer. Simeonov was born in 1868 in a peasant family in Russia. He died in 1922. In his work, sincerity is a chief characteristic because it deals with the most important class of Russia, the peasantry, which Simeonov knows as only a peasant who himself lives with the hard life of a peasant can know. The form of the stories fully corresponds to the contents. It is serious and simple, and the details are always correct. There are no false notes. What is particularly good is the figurative language of the persons in the stories, which is frequently quite new and always artless and striking powerful. जो सिमियानो था वो पैदा हुए हैं 1868 रशिया के एक peasant family. Peasant here means छोटी दर्जे के किसान. He died in और उसकी डेथ कब हुई है? In 1922. तो जो भी उसने मतलब काम किया है उस बिकॉज इट उसने मतलब अपनी वो रशिया के अब का रहने वाला था, अपनी क्लास के लोगों के बारे में उसने हमेशा लिखा है, क्योंकि सिमियानो जानता था कि एक पीजेंट के बारे में कि उसकी लाइफ कितनी हार्ड होती है, उसकी लाइफ कितनी मुश्किल से वो मेहनत करता है. तो तभी उसकी जो स्टोरीज़ हैं मतलब उसमें रियलिटी है, सिंपल भी है, सीरियस है और करेक्ट है. उसमें कुछ गलत बातें भी नहीं कर. उसकी लैंग्वेज भी कमाल की है उनकी स्टोरीज़ में और नया है और बहुत ही पावरफुल है. सो लेट अस स्टार्ट द summary, a short summary in order to understand students. पहले हम मतलब शॉर्ट में बताऊंगी इस ये जो स्टोरी मैं डिस्कस करने जा रही हूँ उसकी शॉर्ट स्टोरी, उसके बाद हम लाइन बाय लाइन मतलब पढ़ेंगे. दिस इज़ ए टचिंग स्टोरी ऑफ ए पेजेंट लैंड. ये जो स्टोरी है एक पेजेंट लैंड मीन्स एक किसान लड़के की है. जो इसमें मेन करेक्टर है उसका नाम है जरासिम. तो वो मॉस्को आया था अपनी नौकरी के लिए. तो मॉस्को में उसका फ्रेंड हुआ करता था जो एक कोचमैन था. कोचमैन में जो घोड़ा गाड़ी वगैरह चलाता है. जो कि उसका जो फ्रेंड था वो एक मर्चेंट के पास, एक वेल्दी मर्चेंट, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के पास मतलब असिस्टेंट जेंडर का काम उसकी पोजीशन वगैरह थी जो वहाँ पे वो काम करता था. मतलब वहाँ पे एक ओल्ड मैन हुआ करता था. वो जहाँ पे एक कोचमैन था वहाँ पे एक ओल्ड मैन जो उसके छोटे बड़े काम वगैरह करता था. ये जो उसका फ्रेंड हुआ करता था वो उसकी नौकरी छीन कर जरासिम को देना चाहता था ताकि ही वो वहाँ पे काम वगैरह कर. लेकिन जरासिम मतलब को सब पता चल जाता है कि उसने उसकी नौकरी छीन ली और वो उनकी गालियाँ वगैरह जब वो वहाँ से निकलता है उसको नौकरी मिल जाती है उस बूढ़े आदमी की जगह. जब वो वहाँ से निकलता है तो वो सब कुछ सुन लेता है
تو اس کو یہ برداشت نہیں ہوتا ہے، وہ واپس اپنے فرینڈ کے پاس جاتا ہے کہ مجھے ایسی نوکری وغیرہ نہیں چاہیے، میں کہیں اور پہ نوکری ڈھونڈوں گا۔ ہاں ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ میں نے تھوڑا بہت مطلب آپ کو سمجھانے کے لیے اس کا پورا نچوڑ بتایا اسٹوری کا، تو انشاءاللہ ہم آگے مطلب لائن ٹو لائن میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں۔ So let's start the reading of the story. First part. Gerasim returned to Moscow just at a time when it was hardest to find work. A short while before Christmas, when a man sticks even to poor job in expectations of a present, for 3 weeks the peasant lad had been going about in vain seeking a position. جو جراثیم تھا اس وقت ماسکو آیا تھا جب وہاں پہ کام ڈھونڈنا بہت ہی مشکل تھا۔ کرسمس سے کچھ دن پہلے وہ وہاں آیا تھا، تو وہاں پہ مطلب ایک آدمی اگر وہ کم تنخواہ والی نوکری بھی کرتا اس سے چپکا رہتا تھا، کیونکہ جب تک اس کو کوئی بڑی نوکری کی مطلب ایکسپیکٹیشن ہوتی تھی۔ یہ جو کسان لڑکا تھا وہ ہفتوں بھر مطلب ادھر ادھر گھومتا رہا اپنی نوکری ڈھونڈنے کے لیے، اپنے لیے کوئی جاب ڈھونڈنے کے لیے۔ He stayed with relatives and friends from his village, and although he had not yet suffered great want, it disheartened him that he, a strong young man, should go without work. Gerasim had lived in Moscow from early boyhood. When still a mere child, he had gone to work in a brewery as a bottle washer and later as a lower servant in a house. In the last 2 years, he had been in a merchant's employ and would still have held that position had he not been summoned back to his village for military duty. However, he had not been drafted. یہ جو مطلب جراثیم تھا، یہ جو اپنے ریلیٹیوز اپنے گاؤں میں اور اپنے مطلب فرینڈس کے ساتھ رہتا تھا، تو he had not suffered yet great want, it disheartened him. اگر جس کو پیسوں کی کمی وغیرہ زیادہ محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن اس سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی کہ ایسے ینگ لیڈ کے لیے، ینگ نوجوان کو کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ جراثیم اپنے بچپن میں مطلب جب وہ بچہ تھا تب سے وہ ماسکو میں رہتا تھا، مطلب جب وہ صرف ایک بچہ تھا وہ وہاں پہ شراب بنانے کے کارخانے میں بوتلیں دھونے کا کام کرنے لگا۔ تو بعد میں ایک مرچنٹ کے گھر میں ایک معمولی نوکر کی حیثیت سے پچھلے 2 سالوں سے مطلب وہ نوکری کر رہا تھا۔ اب بھی اسی نوکری پر لگا ہوتا اگر اس کے گھر والے اس کو ملٹری ڈیوٹی کے لیے واپس اس کے گاؤں نہ بلا لیتے، لیکن اسے فوج میں بھرتی کے قابل مطلب وہ فوج میں اس کے بعد مطلب جس کے لیے اس کو گھر بلایا گیا تھا اس میں سلیکٹ نہیں ہوا، فوج میں سلیکٹ نہیں ہوا۔ It seemed dull to him, the village. He was not used to country life, so he decided he would rather count the stones in Moscow than stay there. Every minute it was getting to more and more irksome for him to be tramping the streets in idleness. گاؤں میں رہنا
اس کو بے مزہ سا لگتا تھا. اس کو عادت نہیں تھی گاؤں میں رہنے کی، اور وہ گاؤں کی زندگی کا عادی بھی نہیں تھا اس کو، وہ کیونکہ وہ بچپن سے ہی شہروں میں مطلب رہا کرتا تھا، ماسکو میں رہا کرتا تھا. اس لیے اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہاں رہنے کے بجائے وہ پھر سے ماسکو آئے. لیکن وہاں پہ وہ مطلب ہی ڈیسائیڈیڈ رادر کاؤنٹ the stones in Moscow. وہ بالکل مطلب یہاں پہ یہ فریز ہے کاؤنٹ the stones. وہ بیکار گھومنا پسند اس کو نہیں تھا، نہیں بیٹھنا چاہتا تھا. وہ سڑکوں پر ادھر ادھر بیکار بھٹکنا اس کے لیے ہر ٹائم ہر پل زیادہ ہی پریشان کن ہوتا جا رہا تھا. Not a stone did he leave unturned in his efforts to secure any sort of work. He plagued all of his acquaintances. He even held up people on the street and asked them if they knew of his situation, all in vain. Finally, Jarasim could no longer bear being a burden on his people. Some of them were annoyed by his coming to them, and others had suffered unpleasantness from their masters on his account. He was altogether at a loss what to do. Sometimes he would go a whole day without eating. کسی بھی قسم کا نوکری ڈھونڈنے میں اس کو مطلب اس نے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی. یہاں پہ فریز یہ گیا ہی لیو نو اسٹون انٹرنڈ. کوئی بھی کسر اس نے باقی نہیں چھوڑی. اس نے جو بھی اس کے وہ جان پہچان وہاں پہ تھے، جان پہچان والوں کو اس نے پریشان کر، سبھی سے وہ پوچھ رہا تھا. وہ گلی گلی میں جاتا تھا، اسٹریٹس وہاں سے یہاں سے نوکری ڈھونڈنے کے لوگوں کو روک لیتا تھا، ان سے پوچھتا تھا کہ انہیں کوئی نوکری کے لیے کوئی خالی جگہ مت ہے، اس کے بارے میں پتہ ہے، مطلب کہیں پہ مت ویکنسی وغیرہ ہے کہ تاکہ وہ نوکری کرے. لیکن یہ سب کرنا اس کے لیے بیکار ہی رہا. آخر لاسٹ میں جراثیم اپنے لوگوں پر اور زیادہ بوجھ بننا برداشت نہ کر سکا. ان میں سے کچھ ان کے پاس آنے پر چڑ جاتے تھے. جب وہ بار بار کسی آفس میں جاتا تھا، کسی دوستوں کے پاس، وہ چڑ جاتے تھے وہ کیوں اس کا بار بار آنا، کہ دوسروں کو اس کی وجہ سے اپنی مالکوں کی ناراضگی برداشت کرنی پڑتی جب وہ بار بار پوچھ لیتا تھا کہ کہیں پہ ویکنسی مت ہے. اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے. کئی بار وہ پورا دن بنا کھائے مطلب کھانے پینے کے بغیر ہی رہتا تھا، بس صرف نوکری کی تلاش میں وغیرہ تھا. سو تھینکس.